امیر ذہنیت اور غریب ذہنیت کا فرق۔ امیر ذہنیت رکھنے والے لوگ سب سے پہلے ایسے اثاثے بناتے ہیں جو ہر ماہ انہیں آمدنی دیں، اس کے بعد وہ آرام و آسائش کی چیزیں خریدتے ہیں۔ غریب ذہنیت رکھنے والے لوگ سب سے پہلے شوقیہ چیزیں، مہنگے موبائل، بڑی گاڑیاں، برانڈڈ کپڑے خرید لیتے ہیں اور بچت سرمایہ کاری کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ مالی مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ میرے دوست نے اپنے کالج کے دنوں کا ایک واقعہ شیئر کیا۔ وہ ایک ایسی کالونی میں رہتے تھے جہاں زیادہ تر ڈاکٹر، انجینئر اور پروفیسرز کے خوبصورت گھر تھے، لیکن ایک کاروباری شخص کا گھر نامکمل تھا۔ دوسرے لوگ کہتے تھے کہ وہ شخص کنجوس ہے کیونکہ اس نے چھوٹا سا گھر بنایا اور عام سی گاڑی رکھی، لیکن 1.5 سال بعد اس نے سب سے بڑا اور شاندار گھر بنا لیا، جبکہ وہ پروفیسر جو شاندار گھر میں رہتے تھے مالی مشکلات میں پھنس گئے اور اپنا گھر بھی کرائے پر رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ پہلے اثاثے بنائیں، پھر عیش و آرام کی چیزیں خریدیں، ورنہ پیسے ختم ہو جائیں گے اور ترقی ممکن نہیں ہوگی۔ زیادہ تر لوگ پہلے قرضے چکاتے ہیں اور جو پیسہ بچتا ہے اسے بچت کے لیے رکھتے ہیں، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ امیر ذہنیت رکھنے والے سب سے پہلے اپنی آمدنی کا کم از کم 20% بچاتے ہیں اور پھر خرچ کرتے ہیں۔ پہلے بچت کریں، پھر باقی رقم خرچ کریں۔ رابرٹ اور اس کی بیوی بہت زیادہ قرضے میں تھے، لیکن انہوں نے ہر مہینے 20% بچت کرنے کی عادت بنائی۔ انہوں نے قرض خواہوں کے دباؤ کو مزید پیسے کمانے کے لیے ایک موٹیویشن کے طور پر استعمال کیا۔ آخرکار وہ اپنی بچت کو سرمایہ کاری میں لگانے کے قابل ہوئے اور کروڑ پتی بن گئے۔ چاہے آپ پر جتنا بھی دباؤ ہو، سب سے پہلے بچت کریں، ورنہ آپ کبھی امیر نہیں بن سکیں گے۔ غریب ذہنیت رکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں، اور وہ اپنا وقت ٹی وی دیکھنے، آرام کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ امیر ذہنیت رکھنے والے ہمیشہ نئی مہارتیں سیکھنے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ بل گیٹس نے ریٹائر ہونے کے بعد بھی مائیکروسافٹ میں سرمایہ کاری جاری رکھی اور دنیا بھر میں صحت کے مسائل کے حل کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کا بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن بھارت کے صحت عامہ کے منصوبوں میں بھی مدد فراہم کر رہا ہے۔ مسلسل سیکھنا ہی کامیابی کی کنجی ہے، جو لوگ خود کو اپڈیٹ نہیں کرتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ غریب ذہنیت رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ ہر کام خود کرنا بہتر ہے تاکہ پیسے بچیں۔ امیر ذہنیت رکھنے والے اپنا زیادہ تر کام دوسروں سے کرواتے ہیں، جیسے کھانا پکانا، کپڑے دھونا، ڈرائیونگ، تاکہ وہ زیادہ قیمتی کاموں پر توجہ دے سکیں جو دولت پیدا کرتے ہیں۔ امیر لوگ نوکر رکھ کر اپنا وقت بچاتے ہیں، لیکن غریب ذہنیت رکھنے والے انہیں سٹائل مارنے والا آرام پسند سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں دوسروں کو کام دے کر وہ اپنی صلاحیتوں پر توجہ دیتے ہیں اور زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ اس سے معیشت میں بھی بہتری آتی ہے اور مزید لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ کم قیمت والے کام دوسروں سے کروائیں تاکہ اب زیادہ قیمتی مہارتوں پر کام کر سکیں اور زیادہ ترقی کریں۔ غریب ذہنیت رکھنے والے لوگ ہمیشہ دوسروں سے حسد کرتے ہیں اور مقابلہ بازی میں الجھ جاتے ہیں۔ امیر ذہنیت رکھنے والے ہمیشہ ایسی حکمت عملی اپناتے ہیں جس میں دونوں فریق جیتیں۔ 2 اجنبی لوگوں کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا اور $100 دینے کا چیلنج دیا گیا۔ پہلا شخص طے کرتا کہ یہ پیسے کیسے تقسیم ہوں گے، جبکہ دوسرا شخص فیصلہ کرتا کہ وہ اس معاہدے کو قبول کرے گا یا نہیں۔ 50 اور 60 کی تقسیم میں دوسرا شخص راضی ہو جاتا۔ 70-30 کی تقسیم میں دوسرا شخص انکار کر دیتا، چاہے اسے $30 مفت میں مل رہے تھے۔ یہ انسانی جذبات کا مسئلہ ہے، جہاں لوگ فائدہ سے زیادہ انصاف کو اہمیت دیتے ہیں۔ امیر ذہنیت رکھنے والے لوگ ایسے مواقع کو قبول کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ مستقبل میں مزید مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ طریقے سے سوچیں بجائے اس کے کہ مقابلہ بازی یا حسد میں مبتلا ہو جائیں۔ سب سے پہلے اثاثے بنائیں، پھر عیش و آرام خریدیں۔ ہمیشہ اپنی آمدنی کا کم از کم 20% سب سے پہلے بچائیں۔ اپنا وقت قیمتی کاموں میں لگائیں اور غیر ضروری کام آؤٹ سورس کریں۔ ہمیشہ نئی چیزیں سیکھتے رہیں اور مہارتیں بڑھاتے رہیں۔ ذہنیت اپنائیں، حسد بلاوجہ کے مقابلے سے گریز کریں۔
یہ ویڈیو امیر اور غریب ذہنیت کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ دولت مند بننے کے لیے صرف زیادہ کمانا کافی نہیں بلکہ درست مالی عادات سیکھنے کا شوق اور ذہین سرمایہ کاری بھی ضروری ہے۔